محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثارو، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مدردہ کہاں گیا؟ یہ مار رہا، آواز ڈھڈک کیوں مار رہا؟ ذرا اسموتھ کرو تھوڑا سا اس کو۔ محترم حاضرین، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت کے 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیں حضرات، جو کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں، پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ لب و لہجے میں تھوڑی کچھ کمی بیشی آ سکتی ہے۔ آپ لوگ بارہا اس کلام کو سنتے آئے ہیں، بارہا سن رہے ہیں۔ اب جن سے سن رہے ہیں وہ لوگ خالص نعت خواں شاعر لوگ ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر کے مصداق ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ بس کام چلاؤ جس کو کہتے ہیں، کام چلانے سے مطلب ہے، تو یہ رہتا ہے۔ تو بس 2-3 شعر آپ لوگ سماعت کر لیں، اگر کمی بیشی ہو تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا، اور ساتھ دے کر کے جو ہے میرا بیڑا پار کر دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیری کو، بغداد والے حضرت پیران پیر کو۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیری کو، بغداد والے حضرت پیران پیر کو۔ کہیں یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث، یا غوث۔ زور سے تو بالکل یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، بالکل ایک جذبہ آنی چاہیے، ایک عشق آنی چاہیے، بالکل عشق و محبت کے ساتھ، عشق و محبت سے سرشار ہو کر، لبریز ہو کر پڑھیے، تاکہ جو میرے اندر کمی بیشی تھوڑی بھی ہے وہ سب دور ہو جائے نا۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، بغداد والے حضرت پیران پیر کو۔ یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث
المدد یا غوث المدد خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا جناب غوث دولہا باراتی
اولیاء ہوں گے جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا فرشتے قبر میں مجھ کو جو پوچھیں گے تو کہہ دوں گا فرشتے قبر میں مجھ کو جو پوچھیں گے تو کہہ دوں گا اسیر قادری ہونا ملیوا غوث اعظم کا اسیر قادری ہونا ملیوا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت للعالمی کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمی کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا جمیل قادری سو جاں سے قربا اپنے مرشد پر جمیل قادری سو جاں سے قربا اپنے مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا
بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مائک وہ بالکل نہیں ہے، وہ سائڈ بالکل آواز کھینچ رہی ہے، بالکل آواز ہی نہیں آ رہی، دیکھو تو کیا کریں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، بس ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی محفل میں اپنے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے آپ کو اور ہم کو یہاں پر جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی اور بے باکی۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حق کہنا، حق بولنا اور حق کے ساتھ رہنا یہ اچھے لوگوں کی خصلت ہے۔ قرآن مجید میں حق کے تعلق سے جا بجا ذکر آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی حق کہنے کی تلقین اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں بھی کئی احادیث آپ کو ملیں گے۔ بلکہ جھوٹ کے حوالے سے تو، کیونکہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ کے حوالے سے، جھوٹ کی وعیدوں کے حوالے سے بہت ساری احادیثیں آپ کو ملیں گی۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس مقدس شب میں حق کے تعلق سے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حق کتنا تھا، حق گوئی کیسی تھی اور کیا بے باکی تھی، انشاءاللہ الرحمن اس کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آیت کی گفتگو یہیں سے شروع ہو اور آیت مبارکہ کی روح سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بارہا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ لوگ گفتگو سنتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا معنی ہے اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، سچوں کی محفل میں ہم آئے ہیں، ہاں سچوں کی محفل میں آئے ہیں، اللہ کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا؟ یہ خصوصیت صرف اور صرف اہل سنت والجماعت میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔
ہاں یہ خصوصیت صرف اور صرف جو ہے کیا ہو جا رہا کیا اہل سنت والجماعت میں ہے بس، اور کسی مکاتب فکر میں آپ کو یہ بات مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو سچے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہاں جو سچے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب وہ کیسے سچے ہیں ابھی انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ ہاں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہے نا؟ یعنی اللہ تعالی خطاب جو کر رہا ہے وہ ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ کن سے کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے کیا کہا؟ اے ایمان والو، یہی کہا نا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ غیب کی باتوں کو ماننا یہ ایمان ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جنت کو آپ نے دیکھا ہے؟ زور سے بولے نا، نہیں دیکھا ہے نا؟ جنت ہے مانتے ہیں نا؟ جنت پر ایمان ہے نا کہ جنت ہے بول کے؟ جہنم کو آپ نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں، ایمان ہے نا؟ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا کہ اللہ ہے؟ رسول کو آپ نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا کہ رسول ہے؟ ہاں فرشتوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، مانتے ہیں نا کہ فرشتے ہیں؟ حوروں کو دیکھا ہے؟ قصور کو دیکھا ہے؟ غلماء کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، مگر مانتے ہیں کہ ہے۔ ہاں مانتے ہیں کہ ہے۔ جب آپ ایمان مفصل پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اس کے کتابوں پر، وہ رسولہ اس کے رسولوں پر، ہے نا؟ ہاں والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، آخری دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اور اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر، ہے نا؟ یہی تو کہتے نا ایمان لاتے نا، آپ کہتے نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ رسول کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ قیامت کے دن کو بھی آپ نے دیکھا ہے، مگر آپ ایمان لا رہے ہیں۔ اور ایمان مجمل پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ، ایمان لایا میں کما ہوا باسماء، جتنی بھی صفات ہے اس کے، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ احکامہ وارکانہ، اس کے تمام احکام اور ارکان پر، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ تو ایمان جو ہے مان لینے کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ مان لینے کا نام ہے۔ جب اللہ نے کہا ایمان والو تو پتا چلا کہ آپ کے اندر ساری چیزوں کو ماننے کی صلاحیت ہے، آپ تمام چیزوں کو مان چکے ہیں، آپ سب چیز پر ایمان لا چکے ہیں، تمام چیزوں پر ایمان
آپ لا چکے ہیں. جب ایمان لے کر کے آ گئے، مومن بن گئے، ایمان والے ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ میں بہت دور سے لا کر کے آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں. یہ جو اٹھنگے پجامے والے ہیں، ان کا ناڑا کھل جائے ایسا ہو جائے. بھائی ایمان لایا آپ نے، ایمان لایا آپ نے. جب آپ مومن بن گئے تو اللہ کہہ رہا اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیک عمل کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو تکلیف دو نہیں، حرام مال کھاؤ نہیں، حرام کاری کرو نہیں، زنا سے بچا کرو، بری باتوں سے بچا کرو، گالی سے بچا کرو، چغلی سے بچا کرو، جھوٹ سے، فریب سے، مکاری سے، دھوکہ دھاری سے، عیاشی سے، بدکاری سے، زناکاری سے، ہر لہو لعب سے، ہر بری باتوں سے رک جاؤ، منع ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہر بری بات سے رک جاؤ، ہر اچھائی کو اپناؤ، تو تم متقی بن جاؤ گے. متقی بن جائیں گے، اچھے آدمی بن جائیں گے، تقوی شعار بن جائیں گے. اب آیت کے اوپر غور کریں. اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی ہر نیک عمل کرو، یعنی ہر نیک عمل کرو، ہر برائی سے بچو. ایمان بھی لے کر کے آ گئے، نیک عمل بھی کر لیے، اب تو ہم صاف ستھرے ہو گئے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی جب تقویٰ آ گیا تو صاف ستھرے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دھل گئے کہ نہیں دھل گئے؟ گناہوں سے بچے کہ نہیں بچے؟ گناہ کرنے کا نام تقویٰ ہے نہیں. اس دن میں نے کہا تھا نا، گناہ کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. تنہائی میں بھی گناہ کو چھوڑنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ہزاروں میں رہے تو بھی خدا کا خوف رہے، تنہا رہے تو بھی خدا کا خوف رہے، یہ تقویٰ ہے. اور آپ اسی تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اب جا کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مولا جب ایمان لے کر کے آ گئے، مومن بن گئے، تقویٰ حاصل کر لی، ہر گناہ سے رک گئے، ہر برائی سے بچ گئے، ہر چھوٹی موٹی برائی سے بچے، ہر نیک عمل کرتے رہے، تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو گئے. جب اب ہم دھل گئے، صاف ستھرا پاک پوتر ہو گئے، اب سچوں کے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی سچوں کے ساتھ اس لیے ہو جائیں گے کہ ہم گنہگار ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تاکہ ہم اچھے بن جائیں، ہے نا. یہاں تو قرآن کہہ رہا ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلے ایمان بھی لاؤ، پہلے ڈرو بھی، اس کے بعد کہا اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات میری آپ کے ذہن میں اتر رہی ہے؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جب صاحب ایمان ہے، مثال کے طور پر کوئی استاد مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، استاد ہے، وہ پڑھا بھی رہے، وہ پڑھا رہے ہیں، استاد بھی ہے، سب کچھ ہے. اب پھر اسی استاد سے آپ کہیں کہ بچوں سے پڑھو، یہ بات ہضم ہونے والی ہے؟ ہضم ہونے والی ہے؟ اللہ کہہ رہا ایمان والو اللہ سے ڈرو. مولا ایمان لائے، ڈر گئے، اب جب ڈر گئے تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ تقویٰ میں جھوٹ سے پرہیز کرنا نہیں ہے کیا؟ تقویٰ جھوٹ سے پرہیز کرنا نہیں ہے، تقویٰ میں سچ بولنا نہیں ہے، راست بازی نہیں ہے، حق گوئی نہیں ہے، بے باکی نہیں ہے، سب کچھ تو ہے. جب سب کچھ حاصل ہو گیا، اب سچوں کے ساتھ جانے کی ضرورت کیا؟ جب سب کچھ مل گیا، اب سچوں کی صحبت. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آخر وجہ کیا ہے؟
ایمان لانے کے بعد تقوی حاصل کرنے کے بعد متقی بننے کے بعد تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. ایمان کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. تقوی کی دولت کبھی ملتی ہے کبھی چلی جاتی ہے دولت. ہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دولت آئی تیرے گھر میں کب نکل جائیں گے پتہ ہی نہیں. ہاں تو دولت آتی ہے چلی جاتی ہے. یہ تقوی کی دولت بھی یہ ایمان بھی ملتی ہے آتی ہے چلی جاتی ہے. آپ کہ حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سن لو. ان کی بات نہیں کر رہا میں اس سب سے بڑے گرو گنڈال کی بات کر رہا جو فرشتوں کا سردار تھا. ہاں فرشتوں کا استاد تھا فرشتوں کو پڑھاتا تھا مکین جنت تھا جنت کے جھولوں میں جھولتا تھا جنت کے جھولوں میں فرشتوں کو پڑھاتا تھا جو تمام فرشتوں کا معلم تھا تمام فرشتوں کا معلم استاد تھا. ایمان تھا استاد تھا سب کا استاد تھا مگر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور اس کے بیچ میں حق کو لا کے رکھ دیا. فرشتوں اور اس کے بیچ میں کسے لا کے رکھا؟ حق کو. وہ حق کون ہے؟ وہ حق حضرت آدم علیہ السلام ہے. وہ حق کون ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت سنجیدگی کے ساتھ میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کل کے دن کوئی کھرا سوال کرے تو آپ جواب دینے کے لائق بن جائیں. اس کے بیچ میں شیطان اور فرشتوں کے بیچ میں حق کو لا کے رکھا اور لا کر کے کہا کہ اے شیطان اے عزازیل کچھ نہیں چاہتا بس یہ جو حق ہے یہ جو میرا خلیفہ ہے اسے سجدہ کر لے. اسے کیا کر لے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ قرآن سب سجدے میں گئے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وہ ایک رک گیا. اور رکا کیوں؟ کیا کہا اس نے؟ کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مولا میں سجدہ کروں اسے میں کروں مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے. مجھے تو نے آگ سے. قال انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. تو اللہ نے حق کو لا کر کے بیچ میں رکھ دیا. جب حق کو لا کر کے بیچ میں رکھا جو حق کے ساتھ جڑا اس کا ایمان بچ گیا. جنہوں نے حق کے ساتھ جڑا ان کا ایمان بچا اور جو حق سے علیحدہ ہوا اس کا ایمان غارت ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا ایمان غارت ہو. یہ عورتوں کا بار بار بولنا عجیب لگتا ہے مجھے. باپ رے باپ سب کی زبانیں بند ہو سکتی ہے اللہ معاف کرے عورتوں کی زبانیں بند نہیں ہوں. گھر کی ہوم منسٹر ہے ہوم منسٹر. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سن لیں آپ لوگ کہ ایک جگہ ایک مولوی صاحب تقریر کرنے کے لیے گئے. جب تقریر کرنے کے لیے گئے مولوی صاحب تو ہر جگہ مولوی صاحب کی دعوت ہو رہی ہے یہاں وہاں اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں اس گھر میں سب کی دعوت ہو رہی ہے. یہ عورتوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں. بس اس کی لگانا خسر پھسر چلتے ہی رہتا ہے ان لوگوں کا. یہاں بھی آ کر اس کی باتیں چل ہی رہی ہوں گی ان کی. بس سمجھ میں نہیں کہ دھیان سے توجہ سے سنیں. اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے. اب مولوی صاحب کی ہر جگہ دعوت ہو رہی تھی اس کے گھر میں اس کے گھر میں. اب مولوی صاحب مرغی کھا کے ایسا لگا مولوی صاحب کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان بن گیا تھا. ہر جگہ دعوت. ایک تھے غریب آدمی حضرت تم سب کے گھر جاتے نا ہمارے گھر کو بھی آؤ. سب کے گھر جاتے نا
ہمارے گھر کو بھی آؤ. حضرت نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دعوت قبول ہے. اب حضرت چلے گئے گھر کو دعوت میں. دوسرے دن صبح دعوت میں گئے. حضرت کے سامنے تھوڑا ناشتہ واشتہ رکھا گیا. حضرت ناشتہ کر رہے ہیں. آدمی نے کہا حضور آپ بیٹھیے, میں بازار جا کے چکن گن لے کے آتا ہوں, ذرا کھانا نہ کھا کے آپ جائیے گا آرام سے. ہاں اب وہ گئے چکن لینے کے لیے. ادھر جو گھر میں تھی ہوم منسٹر, ہاں وہ کیا کری حضرت کو معلوم ہے. حضرت آپ کے یہاں کیا بولتے اس کو, کھلبتہ بولتے نا, یہاں پہ کوٹنے والے کو کھلبتہ بولتے نا, اور جو بڑا والا ہے اس کو کیا بولتے اوکھلی, ہے نا, بڑا والا جو لکڑیوں کا, ہاں اوکھلی بولتے ہیں نا. کھلبتہ رکھا ہوا تھا وہاں پہ. اب بولے حضرت تم کیوں آ گئے گھر پہ؟ تو بولے کہ کیا بہن کیا ہو گیا, کیا مطلب کیا کیوں آ گئے, مطلب کیا ہو. حضرت یہ بہت خراب آدمی ہے. اچھا کیوں؟ اب بتا بہن کیا بات ہے, اللہ تجھے بھلا کرے, کیا کیا بات ہے. بولے حضرت جو بھی بے نمازیوں پر تقریر کرتا نا, یہ دعوت دے کے بلاتا گھر کو, اور بلانے کے بعد جاتا بازار سے کچھ خرید کے لاتا, اس میں کچھ ملا دیتا, ملا کر کے حضرت سو جاتے نا, یہ کھلبتہ سے مار مار کے مار ڈالتا. یہ ہوم منسٹر جو ہے نا, ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. ہاں حضرت کیوں آ گئے؟ تو آپ مولوی صاحب پریشان. ارے بہن تیرا شکر ہو, تیرا بھلا ہو بہن, تو جنت میں جائے گی بہن, بہت اچھا کیا تو نے, ہاں بہت اچھا کیا بہن تو نے. اب بس مولوی صاحب کپڑے لیے نہ نکل گھر کو سے. ہاں مولوی صاحب گھر سے باہر. اب جب مولوی صاحب گھر سے باہر ہوئے تو ادھر سے وہ آدمی آ رہا تھا. ارے حضرت کیوں جا رہے ہو؟ وہ بول رہا حضرت, دوڑے دوڑے گھر میں آیا. ارے تو کیا بول دی اس کو, کیوں لگے حضرت کیا بول دی تو؟ میں کیا بولی, میں کچھ بھی نہیں بولی, وہ کھلبتہ رکھا ہوا تھا, حضرت مانگ رہے تھے. میں نے کہا میری اماں کے ازلائی میں نہیں دیتی. اتنی بات غصہ کر کے بھاگ گئے. ہاں اتنی سی بات غصہ کر کے بھاگ گئے. اب بولا ارے اللہ کی بندی, ایسے 3-4 لا دیتا میں تجھے, حضرت کو ناراض کر دی تو, رک میں دے کے آتا ہوں. کھلبتہ لیے پیچھے پیچھے, حضرت کھلبتہ لو. حضرت کو لگ رہا کہ مجھے دوڑا رہے ہیں, حضرت اور بھاگ. حضرت کو لگ رہا کہ دوڑا رہے ہیں, یہ کھلبتہ لے کے پیچھے پیچھے نہ آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے. حضرت کو لگ رہا ہے کہ مارنے کے لیے بھگا رہا ہے, اور ان کو لگ رہا ہے کہ حضرت بھاگ رہے تو حضرت کھلبتہ لو, حضرت کھلبتہ, حضرت کھلبتہ. تو یہی حال ان کا ہے, بس یہاں کی وہاں, وہاں کی وہاں, چو کرتے رہنا, ان کا منہ بند ہی نہیں ہوتا. اللہ کی بندی, اللہ کے بندو, سننے آئے تو تھوڑی دیر سن لو کم سے کم. ہاں درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ جو حق سے جڑا اس کا ایمان بچ گیا. ہاں فرشتے آدم سے جڑے کیونکہ وہ خلیفت اللہ تھے, اللہ کے خلیفہ تھے. ہاں جو بھی فرشتے آدم سے جڑے ان کا ایمان بچ گیا, اور جو ان سے علیحدہ ہوا ایمان غارت ہو گیا, ایمان چلا گیا. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ, ایمان سے مالا مال ہو جاؤ, تو گھمنڈ نہ کرنا, تکبر نہ کرنا, اپنے اندر گھمنڈ نہ لانا. ان سچے لوگوں سے جڑتے جانا, ان اللہ والوں سے جڑتے جانا, ان سچوں سے جڑتے رہو گے تمہارا ایمان بچتا جائے گا, تمہارا ایمان مستحکم ہوتا جائے گا, تمہارے ایمان میں اور بڑھوتری آتی جائے گی, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ایمان اور تر و تازہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. ان سچوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان بچتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو مزاروں پر جاتے ہیں تو مزاروں پر جانے سے کیا ملتا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے وہاں جانے سے ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے, اس لیے کہ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. تو ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے, مستحکم رہے, ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہ آنے پائے. اسی لیے ہم ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آپ نے تاریخ نہیں پڑھی, اور تاریخ کیا قرآن میں ہے. سبحان اللہ. یہ جو کتے پھرتے رہتے ہیں نا, ہاں بھائی, آپ کے کتے کو تعظیم و تکریم سے گھر پہ لا کے رکھتے ہیں کیا؟ ہاں بھائی, احترام کرتے ہیں. ارے کتا گھر میں تو بھگا دیتے, نکل یہاں سے, ہاں بھگا دیتے ہیں, ہے نا.
تعظیم نہیں کرتے، مگر ایک ایسا بھی کتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن کہہ رہا کہ کتا ایسے بیٹھا تھا، بار بار اس کتے کا ذکر قرآن میں ہے، بلکہ اس ذکر کو حافظ قرآن نماز میں پڑھتے ہیں تو ثواب بھی ملتا ہے اور نماز قبول بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک کتا ایسا بھی ہے، ہر کتے کا مسئلہ الگ ہے، اس کتے کا مسئلہ الگ ہے۔ علماء فرماتے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا، وہ کتا جنت میں جائے گا، اللہ اکبر۔ یہ کتے عام کتے جو دوڑتے چلتے پھرتے رہتے ہیں وہ بھی تو کتا ہی ہے نا، وہ بھی تو ایک کتے کی نسل ہوں گی نا، پھر آخر وہ جنت میں جائے گا، اسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا قرآن پر قرآن میں ہے، کتے کے بیٹھنے کی ادا کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ 15واں پارہ سورہ کہف، اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہا کتا غار کے دہانے پہ اپنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ مولا یہ قرآن ہے، اس میں نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، حج کی بات ہو، ذکر کی بات ہو، اچھی بات ہو، جھوٹ سے پرہیز کرنے کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، عقائد کی بات ہو، نظریات کی بات ہو، فکر کی بات ہو، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہونی چاہیے۔ کتے کے بیٹھنے کی ادا، کتا کیسے بیٹھے اس کی مرضی ہے، اس کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن میں کہا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور کہیں سورہ کہف میں ہی کہا وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا بھی تھا، کچھ کہیں گے وہ 4 تھے، 5 تھے، اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا، کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ یعنی جہاں جہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوا، ان لوگوں کے ساتھ اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر ہوا۔ آخر اس کتے کے اندر کیا کوالٹی تھی، کیا بات تھی، جس کوالٹی کے بنا پر، جس بات کے بنا پر اس کتے کا ذکر بار بار قرآن میں آیا، اس کتے کے بیٹھنے کی ادا کو بھی قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ کتا انسانوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، آخر اس کتے کے اندر کیا کوالٹی ہے، کیا بات ہے، کس بنا پر اس کتے کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ تو آپ جب پوچھیں گے تو کہا جائے گا اس لیے کہ وہ کتا عام کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا تھا۔ وہ کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا تھا۔ آپ نے نہیں پڑھا اللہ اکبر؟ وہ اللہ کے مقدس ولی جنہیں ہم اور آپ اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں اصحاب کہف، وہ اللہ کے مقدس ولی جب جو ہے ظالم بادشاہ کے خوف سے نکل چکے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان سلب نہ کر لے، اللہ اکبر، جب نکلے تو ساتھ میں کتا بھی ہو لیا۔ انہوں نے کہا ہم لوگ رات کے سناٹے میں نکل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ کتا آواز کرے اور چوکیدار اٹھ جائے اور ہمیں پکڑ لے۔ کتے کو مارنا چاہا، کتے نے زبان سے کہا تھا اے اللہ والو، میں اللہ والوں کا غدار نہیں ہوں، میں اللہ کے ولیوں کا وفادار ہوں، مجھے اپنے سے دور نہ کرو، میں بھوکوں گا نہیں بلکہ ہر لمحہ تمہارا پہرا دیتا رہوں گا۔ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشان آئے، سب سے پہلے مجھے آئے، تمہاری نام پر، تمہارے لیے، تمہاری محبت کی خاطر میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اس کتے کی اسی ادا کو رب نے اتنا پسند فرمایا، جہاں جہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ ساتھ اس کتے کا بھی ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اگر کتا ولیوں سے دوستی کر لے تو جنتی ہو جائے؟ یہ میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں بول رہا، میرے باپ کے گھر میں لا کے چھوڑ دیا آپ کو، پٹاخہ نہیں پھوڑا جا رہا یہاں پہ، قرآن ہے قرآن۔ اگر اللہ کے ولیوں سے دوستی کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے اگر کتا جنتی ہو سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا۔
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا گیا ہے نا. جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, جس انسان کو اللہ نے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے, اگر وہ انسان اللہ کے ولیوں سے, اللہ کے پیاروں سے, اللہ کے محبوبوں سے, اللہ کے دوستوں سے محبت کر لے, میرا ایمان کہتا ہے وہ بھی ولیوں کے ساتھ جنت میں ضرور جائے گا. اس لیے کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں جو جن سے محبت کرے گا قیامت میں وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہاں, قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میری بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں عرض کر رہا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ, اچھوں کے ساتھ, ان اللہ والوں کے ساتھ جن کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی, جن کا دل ہمیشہ خوف خدا سے لرزتا رہتا تھا, جن کے سینے ہمیشہ عشق مصطفیٰ سے چمکدار اور روشن بنے ہوئے رہتے تھے. ان اللہ والوں سے, ان اللہ کے ولیوں سے, ان اللہ کے دوستوں سے, ان سچے لوگوں سے, ان اچھے لوگوں سے پیار کرتے رہو, ان کی صحبت میں رہو, ان کی سنگت میں رہو, ان کی معیت میں رہو, ان کے ساتھ رہو گے, ان سے پیار کرنے والے بن کے رہو گے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اسی لیے اللہ نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ نے تو سنا ہوگا, میں اس طرف جانا زیادہ سنا ہوگا آپ نے نا, ایک ولی کی ولایت چھین لی گئی. ولایت چھین لی گئی, تقوی والے تھے مگر چھین لیا گیا. غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے, ولایت واپس مل گئی. سبحان اللہ. غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے, ولایت واپس مل گئی. تو اچھوں کی صحبت میں آنے کی وجہ سے, سچوں کی صحبت میں آنے کی وجہ سے اللہ نے پھر سے تقوی کی دولت سے نواز دیا. سبحان اللہ. اس لیے نمازیں بھی پڑھو, حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی دو, نیک عمل بھی کرو, برائی سے بھی بچو, ہر برے کام سے بچو, ہر نیک عمل کرو, مگر ان کے ساتھ ساتھ ان سچے لوگوں سے دوستی بھی کیا کرو. قرآن مجید میں ہے صراط الذین انعمت علیہم, ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, ہے نا. اور انعام کن پر کیا تو کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ اللہ نے انعام کن پر کیا تو کہا من النبیین, نبیوں پر, والصدیقین اور سچے لوگوں پر, صدیقین پر, والشہداء اور شہیدوں پر, والصالحین اور نیک لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. ہاں, پہلے کہا صراط الذین, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ چلا. کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ سیدھی راہ, وہ سیدھا راستہ جن لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. اور انعام بھی کن لوگوں پر کیا تو قرآن نے وہ بھی کہا وہ نبیین ہے, وہ صدیقین ہے, وہ شہداء ہے, وہ صالحین ہے. یعنی صالحین کا راستہ اچھا راستہ ہے, شہداء کا راستہ اچھا راستہ ہے, صدیقوں کا راستہ اچھا راستہ ہے, نبیوں کا راستہ اچھا راستہ ہے. ان کے راستے پہ چلو گے بیڑا پار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کیا کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہو گئی بات, سچوں کے ساتھ ہونا ہے نا, سچوں کے ساتھ رہنا ہے نا. کیا ان کے ساتھ رہیں گے جو بس کہاں ہے رے باتو, یہاں چھوں میں, یہاں چھوں میں, کہاں ہے تو بس یہاں چھوں, یہاں ہے وہ, مگر یہاں کہاں ہے, تو گھر میں بیٹھا ہوا آدمی ہے یہاں, مگر پتہ نہیں ہے کہاں کہاں. ان لوگوں کا تو نہیں, وہ لوگ جو ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا, کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا. ہمیشہ آپ نے راست بازی سے, سچائی سے کام لیا ہے. بلکہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار غوث پاک ولایت کا مدار کن چیزوں پر ہے
تو آپ نے فرمایا کہ ولایت کا مدار راست بازی، حق گوئی، سچ کہنا، اچھا کہنا، ستھرا کہنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، اسی پر ولایت کا مدار ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ اب تو سچوں کے ساتھ رہنے کا کہا گیا، سچوں کے ساتھ رہنے کا کہا گیا، لیکن ہم جن کا ذکر کر رہے وہ تو سچوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، ہم جن کا ذکر کر رہے وہ سچوں کے سردار ہیں۔ اب آپ نے سنا ہے سرکار غوث پاک کا بچپن میں ہی کیا سچ، سبحان اللہ۔ ہاں، جن کا بچپنا اتنا اعلیٰ ہو، جوانی کتنی اعلیٰ، کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ہاں، بچپنے کا عالم ہے، پڑھنے جا رہے ابھی نا، پڑھنے جا رہے تو ماں نے کپڑے میں جو ہے بغل میں 40 دینار سل دیے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، میں نے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بس اس کے جو پس منظر ہے وہ بیان کرنا مقصد ہے۔ ہاں، جو سبق ملنا ہے وہ بیان کرنا مقصد ہے، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہی وہی ہے، سرکار غوث اعظم کی حق گوئی، ہے نا؟ کیا حق کہتے تھے، سبحان اللہ۔ ماں نے 40 دینار سل دیے صدری میں، اور ماں اپنے بیٹے کو پیار کرتی اور پیار کر کہتی بیٹا جا پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں کی ایک بات یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ہاں، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ایک بات ماں کی یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، کیا مائیں تھی، سبحان اللہ۔ جب مائیں ایسی صلاح دے، مائیں ایسی تربیت دے تو بچہ بھی عبد القادر بنتا ہے۔ ہاں؟ بیٹا کتنی بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، جھوٹ نہ بولنا۔ اب بچہ نکلا قافلے کے ساتھ، کچھ دور آگے بڑا جنگل میں ایک جگہ پر ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا، ہلہ بول دیا، حملہ کیا، سب کے سامان لوٹ لیے۔ پہلے کا زمانہ ہی ایسا تھا، اب تو ہر جگہ پہ لائٹ لگی ہوئی ہے، دور سے نظر آ رہا ہے کون کھڑا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے۔ پہلے تو بھائی ستاروں کو دیکھ کر کے، تاروں کو دیکھ کر کے، ہے نا، وہ علم لے کر کے اور وہ چراغوں کو لے کر کے تب راستہ پوچھ کے جاتے تھے، ہے نا۔ شام ہو جائے تو ڈیرا ڈال دیتے تھے، وہیں رات رک جاؤ قافلہ، پھر صبح کو نکلو، ایسا ہوتا تھا۔ اب چلے آگے، جب جنگل میں ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا، جب حملہ کیا تو سب کے مال لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو سرکار غوث پاک کے پاس بھی آیا، ابھی بچپنے کا عالم ہے، کمسنی کا عالم ہے، آیا، کہا کہ بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں، میرے صدری کے نیچے 40 دینار ہیں۔ ماں نے جو کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، ہاں، تو 40 دینار ہیں۔ ڈاکو سمجھا کہ جھوٹ بول رہا کا بچہ، ہاں، لوگ ہم سے اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یہ بتا رہا ہے اس کا جھوٹ بول رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، لوٹتے لاٹتے، ارے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولے ہاں 40 دینار ہے، ارے جھوٹ بول رہا ہے، چلا گیا۔ ہاں، اب جب لوٹ مار مکمل ہو گئی ساری چیزیں، تو اب مال وغیرہ جو ہے سردار کے پاس لے کر کے گئے۔ اب بٹوارا ہونے لگا، جب بٹوارا ہونے لگا تو بٹوارا کرتے کرتے ایک ڈاکو نے کہہ دیا کہ سردار ایک بچہ بھی تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو بچے نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے جو میری ماں نے مجھے دیے ہیں۔ تو سردار مجھے اس بچے پر ایسا محسوس ہوا مجھے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے ڈاکو نے کہا سردار میں بھی اس بچے سے ملا تھا، مجھ سے بھی یہی باتیں انہوں نے کی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سردار نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ اب گئے، جا کر کے بچے کو لے کر کے آئے، جب لے کر کے آئے تو ڈاکو کے سردار نے کہا بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو بولے کہاں ہے؟ کہ میری صدری کے نیچے میری ماں نے سل دیا ہے، کھولو۔ جب صدری سل دیا تھا، اس کو سلائی جو ادھڑی گئی، دیکھا کہ واقعی 40 دینار اس کے اندر موجود ہیں۔ اب سارے لوگ ڈاکو ہکا بکا سب پریشان ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹے بچے سب ہم سے اپنے مال کو چھپاتے ہیں، ہاں، ڈاکوؤں سے سب اپنے مال کو چھپاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے بتا دیا؟ ہاں،
کیوں بتا دیا, کس وجہ سے بتا دیا؟ سب تو چھپاتے, اور چھپا بھی ایسی جگہ پہ تھا کوئی دیکھتا بھی نہیں, بتایا کیوں؟ میرے غوث نے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے کہا تھا, بیٹا کتنی بھی تکلیف آ جائے سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا. سچ بولنا, جھوٹ مت بولنا. اور میں اپنی ماں سے عہد کر چکا ہوں, وعدہ کر چکا ہوں, میں اپنی ماں کے عہد کو نہیں توڑ سکتا, میں وعدہ کو نہیں توڑ سکتا. اپنی ماں سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو نہیں توڑ سکتا, اسی لیے میں نے سارا کچھ سچ بتا دیا. اتنا سننا تھا, ڈاکوں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ٹپ ٹپ آنسو برسنا شروع ہو گیا اور روتے ہوئے کہا, اے بچے, ایک آپ ہیں, اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ آپ نہیں توڑ رہے ہیں, اپنی ماں سے کیا ہوا عہد آپ نہیں توڑ رہے ہیں, اور ایک ہم ہیں کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, برائی سے بچیں گے. اور آج کتنے سال ہو گئے ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے, جو عہد کیا ہے, اس وعدے کو توڑتے نظر آ رہے ہیں. اللہ, آپ نے بھی تو وعدہ کیا ہے نا, ہاں ہم نے بھی تو وعدہ کیا نا اللہ سے کہ مولا تو دنیا میں بھیج رہا ہے, تیری بندگی کریں گے. ہاں کیا ہے نا وعدہ, مولا تیری بندگی کریں گے. اللہ نے کیا کہا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. آپ اور ہم دنیا میں رنگرلیاں منانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہاں آپ اور ہم دنیا میں چھٹے سانڈ کی طرح گھومنے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ اور ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہونے کے لیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آج لوگ یہ سوچتے ہوں گے میں جاؤں گا تو اللہ راضی ہوگا, میں نماز جاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا, میں جاؤں گا تو ہی میرے نہ جانے سے فرق پڑ جائے گا اللہ کو. میں نے کہا معاذ اللہ, تیرے جانے سے تیرے نہ آنے سے اللہ کچھ فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات مل کر کے اگر اللہ کی بندگی کرے تو اللہ کی عزت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. اور ساری دنیا مل کر کے اگر اس کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اللہ کی عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. گھٹا سکتا ہے کیا؟ تیرے پڑھنے نہ پڑھنے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا, تیرے عبادت کرنے نہ کرنے سے, سر جھکانے نہ جھکانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ تو کہہ اس لیے رہا ہے تاکہ تیرے گناہ دھل جائیں, تاکہ تو عذاب سے بچ جائے, تاکہ تو عذاب سے بچ جائے. تجھے عذاب جہنم سے بچانے کے لیے, جہنم سے نکالنے کے لیے, تجھے پاک کرنے کے لیے, تجھے صاف کرنے کے لیے, تجھے ستھرا کرنے کے لیے, تجھے اچھا کرنے کے لیے, تجھے بہتر بنانے کے لیے اللہ نے کہا میری بارگاہ میں آ جا. اللہ نے کہا میری بارگاہ میں آ جا. تو اللہ نے اس سے جو ہم نے وعدہ کیا, اللہ سے ہم نے جو وعدہ کیا کہ مولا تیری بندگی کریں گے, تیری اطاعت کریں گے, تجھے یاد کریں گے, تیرا ذکر کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, اس عہد کو ہم توڑ رہے ہیں. اس عہد کو ہم توڑ رہے ہیں, اس وعدے کو ہم توڑ رہے ہیں. ایک انسان کا, بندے مومن کا یہ کام نہیں کہ وعدہ کو توڑے. ہاں ایک بندے مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ وعدہ کو توڑے. اگر آپ کی معنی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو تو جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کیجیے. وہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے. میں نے کئی بار یہاں تقریر میں کہا نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. صبح کو دیکھو سب سو رہے ہیں, ہاں سب سو رہے ہیں, حضرتاں بھی سو رہے ہیں, حضرتائن بھی سو رہی ہیں, ہاں سب سو رہے ہیں. یہاں پہ بس کہ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں انشاءاللہ جو ہے کسی کام کے اگر آپ کو کرنے کا من نہ ہو اور آپ نے کہا انشاءاللہ تو ایسا کہنا بھی ناجائز ہے, گناہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں آپ کو کرنے, آپ مثال ضرور آپ نے مجھ سے کہا حضرت میرے گھر پہ آنا, کل ضرور آنا. میں نے کہا انشاءاللہ, مگر میرے دل میں تھا کون جا رہا ہے. ہاں تو ایسا
کہنا کیونکہ دل میں جانے کا ارادہ ہے نہیں اور پھر میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، تو ایسا کہنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اب تو کہتے ہیں حضرت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو میرے دوست میری بات نہیں، آپ خود اپنے دل میں جھانکیں، سوچیں، آپ اپنی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، کس مقصد کے تحت پیدا کیا، اللہ کا جو ہم سے وعدہ ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ جس دن آپ تنہائی میں بیٹھ کر ان باتوں کو سوچیں گے نا تو انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ کا دل اندر سے آواز دے گا کہ اللہ کے بندے اب وقت ہو گیا، آ جا رب کی بارگاہ میں۔ آپ کا دل پکارے گا اب آ جا رب کی بارگاہ میں، اب بہت ٹائم ہو گیا، آ جا رب کی بارگاہ میں بندگی کر لے تاکہ نجات کا راستہ آسان ہو جائے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ، کیا ہوا عہد نہیں توڑ سکتے، اور ہم آج کتنے سال ہو گئے اپنے رب سے کیا ہوا عہد توڑ رہے ہیں، اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم توبہ کرتے ہیں، اب اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے میری بیعت لیجئے، اور انشاءاللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ اور اپنے جتنے چیلے لوگ تھے سب سے کہا اب تم لوگ آزاد ہو، جاؤ جہاں جو چاہے کرنا ہے کرو۔ سب نے کہا کہ سردار آپ ڈاکہ زنی میں ہمارے سردار تھے، آج توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے وہ 40 ڈاکو تھے، سب کے سب سرکار غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت کی اور تمام بری باتوں سے توبہ کیا، اور علماء فرماتے وہ 40 کے 40 اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے بن گئے، سبحان اللہ۔ ہاں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی راست گوئی، حق گوئی، حق بیانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 گمراہ لوگوں کو، 40 ڈاکوؤں کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ سچائی کی برکت ہے، یہ راست گوئی کی برکت ہے، یہ حق گوئی کی برکت ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جب بچپنے کے عالم میں آپ کے حق کہنے کا یہ عالم ہے تو پھر جوانی کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ ہاں تو پھر جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا کہ حضور ولایت کی جو مدار ہے کس چیز پر ہے؟ آپ نے فرمایا راست گوئی، حق گوئی، یہ سب سے اہم ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے ولایت کا جو مقام مرتبہ ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے، مل ہی نہیں سکتا بلکہ ولایت کا مقام۔ حق بیانی اور حق گوئی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ پہ درجہ عطا کرتا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ حق بولا، سبحان اللہ۔ اور بے باکی نڈر پر کا عالم یہ کہ بڑے بڑے سلاطین زمانہ جب سرکار غوث پاک کے پاس آتے تو آپ اس طریقے سے واعظ و نصیحت کرتے کہ وہ تھرا جاتا تھا۔ خلیفہ بغداد کے حوالے سے ہے کہ اس نے ایک شخص کو فلاں جگہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ آپ کو پتا چلا سرکار غوث پاک نے خوب جھنجھوڑا اسے اور کہا کہ نادان، ایسے بدماش لوگوں کو تو گورنر بناتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ خلیفہ ہے، وہ خلیفہ ہے، چاہے تو سزا دے سکتا ہے، چاہے تو تکلیفیں دے سکتا ہے، چاہے تو پریشانی میں ڈال سکتا ہے، قید کر سکتا ہے۔ میرے غوث نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ قید کر دے گا، یہ نہیں دیکھا کہ تکلیفیں دے گا، بلکہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بے باکی کا یہ عالم کہ خلیفہ بغداد کے سامنے آپ نے ایسی باتیں کہی کہ اس کا سر بھی شرم سے جھک گیا، اور جس کو گورنر بنایا تھا اسے معزول کر کے اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ یہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بے باکی اور نڈر پن ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ خود حدیث پاک میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں دو خوف کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دوں گا، یا تو انسان کے اندر
میرا خوف ہوگا یا پھر دنیا کا خوف ہوگا. جس کے دل میں دنیا کا خوف ہوگا اس کے دل میں میرا خوف نہیں ہوگا, اور جس کے دل میں میرا خوف ہوگا اس کے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہوگا. آج ہم ڈرے ڈرے پھر رہے ہیں نا, سہمے سہمے پھر رہے ہیں, بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, کیا کریں گے نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سینوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. ہمارے سینوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. خدا کا خوف ہوگا نا تو کسی سے نہیں خوف کھائے گا, وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. قرآن مجید میں اللہ خود فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے. ہاں, یہ قرآن کہہ رہا, اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے دوستوں کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. انہیں دنیا کا ڈر نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں خدا کا ڈر رہتا ہے. ہاں, ان کے دل میں خدا کا ڈر. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ, بلکہ حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے ہے, ہاں, کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا پورا بدن کانپنے لگتا تھا, پورا بدن کانپنے لگتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ سے قیصر و کسریٰ کانپتا رہتا ہے, ہاں, بڑے بڑے بادشاہ آپ کے نام سے تھرا جاتے ہیں, اور آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کانپ جاتے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے, تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. ہاں, خدا کا خوف, خشیت الہی, خوف خدا ان لوگوں کے سینوں میں اتنا معجزن تھا کہ جب خدا کا خوف ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتا تو پھر دنیا کا خوف ان کے دلوں میں آ ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے جب وہ تیل گر گیا زمین پہ, آپ نے سنا واقعہ نا, تیل گر گیا تو آپ نے کہا کہ مٹی تیل واپس کر دے بڑھیا کا. مٹی نے کہا کہ حضور جو چیز مجھ میں آ گئی وہ آگے واپس نہیں ہوتی. ہاں, آپ نے کیا کہا, اگر تو نے مٹی تیل واپس نہ کیا تو تجھ پر سے بے نمازی کو گزاروں گا, تجھ پر سے بے نمازی کو گزاروں گا. جب بے نمازی کا جملہ سنا تو مٹی نے تیل واپس کر دیا. ہاں, یعنی بے نمازی اتنا برا ہے کہ مٹی بھی نہیں چاہتی کہ مجھ پر کوئی بے نمازی گزرے. اللہ اکبر. ہاں, مٹی بھی نہیں چاہتی کہ مجھ پر کوئی بے نمازی گزرے. اب جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں کہ ان کا حال کیا ہونا. ہاں, ان کا حال کیا ہونا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خوف, جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے دنیا والوں کا خوف نہیں ہوتا. آج ہم ڈرے ڈرے پھر رہے ہیں, سہمے سہمے پھر رہے ہیں, وجہ کہ ہمارے سینوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. خدا کا خوف دل میں پیدا کیجئے, حق بات کہیے, بری بات سے بچیے, جھوٹ سے بچیے, تو انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. وقت کافی ہو چلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے, حق سننے, افضات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں غلطی ہو گئی, خدائے قدر جبار اپنے حبیب کو اسے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.